सब वहाबियों की बुजुर्गों की किताबें हैं। किन की किताबें हैं ये? इनके बुजुर्ग तो मिलाद की बरकतें बताते रहे, मिलाद को जायज बोलते रहे, इनके बच्चे नाजायज बोलते रहे। तो शाह वलीउल्लाह साहब की किताब थी, इन्होंने भी मिलाद की बात की, हाजी इमदादुल्लाह साहब, हत्ता कि आप हैरान होंगे। एक मिनट, ये बैरूत से एक अरबी किताब छपी है, मुख्तसर सीरतुर रसूल, ये मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी के बेटे की लिखी हुई है। किसे लिखा है? मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी की। उसने भी मिलादुन नबी पे किताब लिखी है पूरी, मुख्तसर सीरत रसूल। और इसके अंदर एक जगह वो लिखता है, बस ये इतना ही सुना देता हूँ, यही काफ़ी है। यानी जहाँ से वहाबियत शुरू हुई उन्हीं के जद्दे आला को सुना दे रहा हूँ, तो बात ही ख़त्म हो जाएगी। सफ़ा नंबर इसका 11 है। तो अब्दुल्ला नाम था, मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी, इसी के नाम की निस्बत से इन लोगों को कहा जाता है वहाबी। ये उसकी किताब है और जाहिर सी बात है ये हिंदुस्तान में नहीं छपी है, बैरूत लेबनान का नुस्खा है जो मैंने बाहर से बुलाया है। सफ़ा नंबर 11 पर जनाब ने बुखारी शरीफ की हदीस लिखी है। पहले सही बुखारी के अंदर किताब निकाह में हदीस है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, जिस दिन आपकी विलादत हुई, तो हुजूर का चाचा था अबू लहब, वो काफिर था, बदतरीन काफिर। उसकी एक लौंडी थी सवैबा, वो लौंडी आती और कहती है कि अबू लहब आका मुबारक हो, आपको भतीजा हुआ है। वो तक्के से टेक लगा के बैठा हुआ था। भतीजे की जैसी खुशखबरी उसने सुनी, खुशी में उंगली से इशारा किया उसने, ये शहादत की उंगली से कहा, जा आज़ाद है तू। उन्हें मोहम्मद की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई, भतीजे की खुशखबरी सुनाई, जा मैं तुझे आज़ाद करता हूँ। इमाम बुखारी लिखते हैं कि वो मर गया, जब मरा तो बड़े सख्त अजाब में था, तो उसको किसी ने ख्वाब में देखा। इमाम इब्न हजर फरमाते हैं कि ख्वाब में देखने वाले हुजूर के दूसरे चचा हज़रत अब्बास थे, अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, वो ईमान लाए थे। हज़रत अब्बास ने देखा तो इससे पूछा अबू लहब से, जो भाई था उनका रिश्ते में, अबू लहब क्या गुजरी तुझ पर? और उसने कहा कि मरने के बाद जो है मैं आग में हूँ और बड़े सख्त अजाब में हूँ, और हाल ये है कि पीर के दिन मुझे छुटकारा मिलता है कुछ देर के लिए। और अपनी उंगली की तरफ उसने इशारा किया, कहा इस उंगली से मैंने अपनी लौंडी सुहैबा को आज़ाद किया था, तो मोहम्मद की विलादत की खुशी में लौंडी को आज़ाद करने का इनाम ये मिला कि ये उंगली मुंह में पकड़ा दी जाती है, इससे पानी निकलता है और हफ्ते भर की प्यास बुझ जाता है। ये हदीस काय में है? सही बुखारी में। बुखारी को इस हदीस को लिख कर, क्या नाम है, मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी के साहबजादे अब्दुल्ला कहते हैं, काला इब्नुल जौजी, इब्न जौजी कहते हैं, फ़ैज़ा काना हाज़ा अबू लहबिल काफ़िर लज़ी नज़ल कुरान बिज़म्मिही जौजी बिफ़राती लैलतिल मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। कहते हैं कि अबू लहब इब्न जौजी फरमाते, इमाम अब्दुल रहमान इब्न जौजी जो 600 हिजरी के हैं, उनका कौल नकल करते अब्दुल वहाब नजदी के साहबजादे, वो कहते हैं कि अबू लहब जो काफिर मरा और जिसकी मजम्मत कुरान में मौजूद, तब्बत यादा जिसके बारे में पूरी सूरत नाजिल हुई, जिसकी मजम्मत कुरान में मौजूद, वो नबी की मिलाद में, नबी की पैदाइश पर खुशी मनाने पर अज्र दिया जाता है। फमा हालुल मुस्लिमिल मुआहिदी मिन उम्मतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसर्रु बि मौलिदिही, कहता है कि जब काफिर को रसूल की मिलाद की खुशी मनाने पर इनाम दिया जाता है, तो उस मुसलमान मुआहिद तौहीद के मानने वाले मुसलमान का क्या कहना है कि जो खुद रसूल की विलादत में खुशी का इजहार करता है, उसका फिर क्या कहना साहब? उसको कितने जो है इसका मकाम जो है कितना बुलंद हो जाता है और कितने दर्जे मिल जाते हैं, उसका हाल का क्या बयान किया जाए साहब? तो ये इनको भी इकरार है मौलवी साहब को कि अबू लहब को जब इनाम मिल सकता है काफिर को, तो मुसलमान को कितना नहीं मिलेगा इनाम। उसके बाद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, जिनको देवबंदी भी मानते हैं, अहले हदीस भी मानते हैं, ये इनकी किताब है रसाइल शाह वलीउल्लाह। इसमें 3 उनके रिसाले शामिल किए गए, अल कौलुल जमील, अल इंतिबा फी सलासिल औलिया अल्लाह, और तीसरा है अद्दुरुस समीन फी बशरातिन नबील अमीन। तीसरा रिसाला जो है यह अद्दुरुस समीन, इसमें शाह वलीउल्लाह साहब खुद क्या कहते थे रसूल की, शाह वलीउल्लाह का अमल क्या है। शाह वलीउल्लाह साहब के वालिद थे हजरत शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस देहलवी, अपने वक्त के मुहद्दिस थे शाह अब्दुर रहीम। और शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस देहलवी वो आलिम थे कि जब औरंगजेब आलमगीर ने फतावे आलमगीरी तहरीर फरमाई, तो जो उलमा की टीम तैयार की गई थी, उस उलमा की टीम में शाह अब्दुर रहीम भी शामिल थे।
فتاوی عالمگیر کے لکھنے میں ان کا بھی رول ہے. وہ ان کا اپنا والد کا عمل شاہ ولی اللہ صاحب کیا فرماتے، کہتے میرے والد گرامی فرماتے تھے کہ میں یوم میلاد کے موقع پر کھانا پکوایا کرتا ہوں. اتفاق سے ایک سال کوئی چیز میسر نہ آ سکی کہ کھانا پکواؤں، صرف بھنے ہوئے چنے موجود تھے، چنانچہ یہی چنے میں نے لوگوں میں تقسیم کیے. خواب میں دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، یہی چنے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور آپ نہایت ہی خوش اور مسرور دکھائی دے رہے ہیں. یعنی شاہ عبد الرحیم صاحب جو شاہ ولی اللہ کے ابا جان ہیں وہ بھی میلاد مناتے تھے، شاہ ولی اللہ بھی میلاد مناتے تھے، اور شاہ ولی اللہ اپنے ابا کا یہ واقعہ بھی نقل کر رہے کہ ایک سال کھانا پکانے کے لیے پیسے نہیں تھے تو انہوں نے کیا کیا، چنے رکھ دے تو حضور کی بارگاہ میں وہی مقبول ہو گئے. اور ان کے صاحبزادے تھے شاہ ولی اللہ کے شاہ عبد العزیز، وہ اپنے وقت کے مجدد بھی مانے گئے. ان کی فتاوی عزیزیہ اس میں کہتے ہیں کہ فقیر کا بھی عمل یہ ہے کہ وہ بھی میلاد النبی مناتا اور کھانا پکواتا. اور ان سب سے پہلے شاہ عبد الرحیم سے بھی پہلے، شاہ ولی اللہ سے بھی پہلے 550 سال پہلے جو شخص گزرتے ہیں وہ ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی. ان کے بارے میں صرف ایک خاص بات بتا دوں، وقت تو نہیں ہو رہا ہے نا، مطلب ختم کرنا ہے نا، ہاں بول دیں آپ، اشارہ کر، تقریر ہو گئی ہے، حالانکہ تقریر ہو گئی جو بولنا تھا. ان کی خاص بات بتا دوں، اور اس کو وہابیوں نے بھی لکھا ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں درس حدیث دیتے تھے. اور کہاں دیتے تھے درس حدیث؟ گھر میں نہیں، سڑک پہ نہیں، رسول اللہ کی مسجد نبوی میں. اور معمول کیا تھا شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا، جب درس دینے آتے حدیث کا تو سب سے پہلے روضہ رسول پر جاتے، سرکار کو سلام عرض کرتے، پھر وہ ممبر پہ آ کے بیٹھتے، ان کے شاگرد ہوتے، وہ حدیث نقل کرتے، آپ حدیث سے روایت بیان کرتے. درس جب ختم ہو جاتا پھر رسول اللہ کے روضے پہ جاتے، سلام کرتے اور گھر چلے جاتے. یعنی روزانہ حضور کی کتنی مرتبہ زیارت کرتے تھے وہ؟ 2 مرتبہ. کئی سال یہ معمول رہا. ایک سال اللہ کے رسول خواب میں تشریف لائے، کہا عبدالحق تیری اس خدمت سے ہم خوش ہو گئے، تجھے حکم دیتے ہیں کہ ہندوستان جاؤ اور علم حدیث کو عام کرو. ان سے پہلے ہندوستان میں علم حدیث نہیں آیا. اسلام آ گیا تھا صوفیاء کے ذریعے، لیکن علم حدیث نہیں آیا. علم حدیث لانے والی پہلی شخصیت شاہ عبدالحق. جتنے وہابی، دیوبندی، بریلوی، سنی، سب کا سلسلہ حدیث ہی پہ جا کے ختم ہو جاتا. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رونے لگے اور رسول اللہ کے روضے پر آ کے شکایت کرتے، یا رسول اللہ یہ انعام نہیں، میرے لیے تو تکلیف کا سبب ہے. سرکار آپ کہتے ہیں ہندوستان چلا جاؤں، ہندوستان جاؤں گا حضور آپ کی زیارت سے محروم رہ جاؤں گا. یہاں 2 مرتبہ آپ کی قبر کی زیارت ہوتی ہے، حضور کی طرف سے کیا بشارت ملتی ہے. یہ ہے وہ شخصیت شاہ عبدالحق. اور یہ واقعہ دیوبندیوں نے بھی لکھا، ایسا نہیں کہ سنیوں نے لکھا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں عبدالحق تیری خدمت کو ہم نے قبول کیا، ہندوستان جا کر تو علم حدیث کو جب عام کرے گا، یہاں تو قبر کی زیارت ہوتی ہے، ہندوستان جائیں گا بنفس نفیس ہماری روزانہ زیارت ہوگی. تو یہ خوشی خوشی ہندوستان آیا، روزانہ مغرب کے وقت ایک حجرہ تھا اس میں تشریف لے جاتے ہیں، وہاں رسول اللہ کی روح پاک ظاہر ہوتی ہے زیارت، ڈائریکٹ رسول سے فیض لیتے. یہ شاہ عبدالحق. اور مزیدار بات، یہ اخبار الاخیار کتاب ہے ان کی، چھاپنے والے دیوبندی. چھپی کہاں سے ہے؟ 2 مولویوں نے مل کر، فارسی میں کتاب ہے، اصل کتاب فارسی میں، اردو یہ اس کو ٹرانسلیشن کیا، 2 مولویوں نے مل کر کیا. نام پڑھ بھی سکتے ہوں گے آپ. ایک مولانا سبحان محمود صاحب، استاد الحدیث دارالعلوم، اور دوسرے ایک محمد فاضل. 2 دیوبندیوں نے مل کر ترجمہ کیا اور بھول گئے کہ جس میلاد کو ہم دن رات بدعت شرک بدعت بولتے ہیں، جس کی کتاب کا ترجمہ کر رہے ہیں اور خود ہم کر رہے ہیں ترجمہ، وہ خود کیا کہتے ہیں میلاد کے بارے میں ذرا سن لیجیے. صفحہ ہے اس کا 626. کیا کہتے ہیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی؟ کتاب ختم کرتے ہیں، وہ کتاب لکھی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اللہ میری اس کتاب کو قبول کر لے، میری خدمت کو قبول کر لے. دعائیں ہو رہی ہیں. دعا کرتے کرتے یہاں پر آتے ہیں، اے اللہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں جسے آپ کے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں. میرے تمام اعمال میں فساد نیت موجود رہتی ہے، البتہ مجھ حقیر فقیر کا ایک عمل صرف تیری ذات پاک کی عنایت کی وجہ سے بہت شاندار ہے،
اور وہ یہ ہے کہ مجلس میلاد کے موقع پر کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں۔ شاہ عبداللہ کہتے ہیں کہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں جس کے بارے میں یہ سمجھوں کہ تو قبول کر لیں گا، کیونکہ میرے عمل میں کوئی نہ کوئی کمی ہے، میری نیت میں فساد ہے، لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ اللہ تیرے فضل و کرم سے بڑا شاندار عمل ہے اور اس کے عوض تو مجھے بخش دیں گا۔ وہ عمل کیا ہے؟ میلاد کی محفل میں کھڑے ہو کر، یہ کہتے بریلیوں نے نکالا، یہ 550 سال پہلے اعلیٰ حضرت آئے تھے کیا؟ بولنے سے پہلے، منہ کھولنے سے پہلے کچھ اپنے گھر پہ جھانک کر دیکھ لیا کرو۔ اور آگے پھر کیا کہتے ہیں؟ اور نہایتی عاجزی و انکساری محبت و خلوص کے ساتھ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا رہا ہوں۔ اے اللہ، وہ کون سا مقام ہے جہاں میلاد مبارک سے زیادہ تیری خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے؟ اس لیے اے ارحم الراحمین، مجھے پکا یقین ہے کہ میرا یہ عمل کبھی بیکار نہ جائے گا، بلکہ یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہوں گا، اور جو کوئی درود و سلام پڑھے اور اس کے ذریعے دعا کرے وہ کبھی مسترد نہیں ہو سکتی۔ حتیٰ کہ اشرف علی تھانوی بھی پتہ نہیں کس موڈ میں تھے، کبھی کچھ موڈ، کبھی موڈی لوگ رہتے ہیں۔ یہ فتاوی امدادیہ ان کی تھانوی صاحب کی 12 جلدوں میں آتی ہے، 5ویں جلد ہے اس کی بھائی، اس کے جلد نمبر 5ویں ہے۔ اب تھانوی صاحب یہاں کچھ الگ موڈ میں تھے۔ صفحہ نمبر اس کا 249، یہ ان کے فتاوے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب کے، فتاوے حکیم الامت، جلد نمبر 5، صفحہ 249۔ دیکھیے سوال ہوتا ہے تھانوی جی سے، سوال کسی نے پوچھا، مولود شریف، مولود یعنی میلاد، مولود کہتے ہیں پیدائش کا دن، حضور کی پیدائش کا دن، مولود شریف ایک محفل آرائش میں پڑھنا اور کھڑا ہونا درست ہے یا نہیں؟ یعنی حضور کی میلاد ایک ایسی محفل میں جو بڑی سجائی گئی ہے، دیکھ رہے نا جیسے سجا جا آرائش کی گئی ہے، اور محفل منعقد کرنا سجا دھجا کے، پھر اس میں کھڑا ہونا، کھڑے ہو کر سلام پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ اور اس طرح پڑھا جاوے کہ کبھی کچھ بیان با عبارت نثر اور کبھی چند اشعار نعت با عبارت نظم پڑھی جاوے، یہ جائز ہے یہ نہیں؟ یعنی کبھی یہ کہ کبھی نعت کی شکل میں میلاد، یعنی جو نعت پڑھ رہے ہیں اس میں بھی میلاد کا ذکر ہو، اور نثر یعنی تقریر کو بولتے ہیں، اور تقریری انداز میں بھی حضور کی پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے، یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو تھانوی صاحب موڈ میں تھے، جواب دیتے ہیں، ذکر ولادت شریف نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مثل دیگر اذکار خیر کے ثواب اور افضل ہے۔ جیسے دیگر ذکر ہوتا ہے، جس طرح دیگر اذکار ہے، ذکر اللہ ہے، اللہ کے ذکر کا ہے، رسول کا ذکر ہے، اس پر جو ثواب ہے ویسی یہ بھی جائز، اور جائز ہی نہیں بلکہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ اگر بدعات و قباحث سے خالی ہو، اس میں بدعت وغیرہ کا کوئی کام نہ ہو، تو یہ جائز ہے، اور جائز ہی نہیں بلکہ کیا ہے؟ کار خیر اور ثواب ہے اور افضل ہے۔ اچھا پھر آئیے، اب یہ میں عبارتیں پڑھوں گا تو بڑا وقت ہوگا، ختم کرنا ہے۔ یہ دیوبندیوں کا توغلا پن بھی دیکھ لو آپ۔ میں نے کہا نا یہ عجیب موڈی ہوتے تھے، کبھی بھنگ پی لیتے تھے، پھر کبھی نشہ اترے تو کچھ اور لکھتے تھے، کبھی نشے میں تو کچھ، اب یہ نشے میں تھے۔ تو خلیل احمد امبیٹوی صاحب ہے، یہ رشید احمد گنگوہی صاحب جو دیوبند کے تھے، ان کے شاگرد تھے، اور اشرف علی تھانوی کے استاد ہیں۔ تو یہاں جب بھنگ پی کے وہ جب براہین قاطیہ لکھ رہے تھے تو اس میں انہوں نے لکھ دیا ایک جگہ کہ حضور کی میلاد منانا کنہیا کے جنم دن منانے کی طرح ہے، اور پھر بڑھ کے لکھا کہ اس سے بھی بدتر ہے کہ ہندو تو کبھی کبھار سال میں ایک ہی بار جو کنہیا کا جنم دن مناتے، جنم اشٹمی مناتے ہیں، اور یہ مسلمان تو سال بھر جب دل بولتا ہے تب محفل میلاد منعقد کر لیتے ہیں، تو یہ ان کافروں سے بھی بدتر ہے۔ اب ہوا یہ کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سعودی عرب گئے، اور اسی کتاب میں انہوں نے لکھا کہ نعوذ باللہ من ذالک، رسول اللہ سے زیادہ شیطان کو علم ہے، اور شیطان کا علم جو ہے وہ قرآن اور نص سے ثابت ہے، حضور کا علم ثابت ہی نہیں ہے، تو شیطان کو علم میں بڑھا دیا، رسول کو گھٹا دیا۔ اعلیٰ حضرت سعودیہ گئے اور ان پر کفر کا فتویٰ آیا، کتاب چھپی حسام الحرم ہے، تو یہ ہو گئے پریشان، ہندوستان بھر میں ان پہ تھوتو ہونے لگی کہ صاحب تمہارا کفر تو اب وہاں سے آ گیا ہے، سعودیہ سے رجسٹرڈ ہو کر آ گیا۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا، سعودیہ کے عالموں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسری کتاب لکھی ہے،
अब ये नशे में नहीं थे, जब लिखे तो या भंग पी के लिख रहे थे, अब नशा उतर गया हुस्सामुल हरमैन लिखकर। तो सऊदीया के आलिम को इन्होंने खत लिखा, कहा कि मौलाना अहमद रजा ने जो हम पे फतवे लगाए वो झूठे, हमारा अकीदा ऐसा नहीं है। तो उन उलमा ने कहा चलो ठीक है, हम सवाल देते हैं, उन सवालों के जवाब आप लिख कर भेजिए, और सवालात के जवाब आप भेजिए ताकि आपका अकीदा पता चले। अब उन्होंने सवाल किया सऊदीया वालों ने, ये भी खलील अहमद अम्बेठी ने लिखी किताब का नाम है अल मुहन्नद अलल मुफन्नद, उर्दू में नाम रखा गया अकायदे उलमाए अहले सुन्नत वल जमा। अपने आप को सुन्नी भी बोलते हैं ना ये लोग। सफ़ा 28 है, सफ़ा 27। सवाल हुआ क्या तुम इसके कायल हो कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र विलादत शरान कभी व बिदत सय्या व हराम है या कुछ और? सऊदी वालों ने कहा भाई सुनने में ये आया आपके बारे में कि आप मिलाद को हराम बोलते हो, मिलाद को बिदत बोलते हो। अच्छा अब ये बताइए, आप मिलाद को ये लोग बिदत बोलते हैं कि नहीं बोलते? आप ही भी बोलते हैं ना। उस वक्त सऊदीया के उलमा को बेवकूफ़ बनाना था, तो जवाब कुछ है। सऊदीया का मामला निपट गया तो फिर वही कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी। फिर इनके मौलवी चीख रहे चिल्ला रहे हैं मिलाद हराम, मिलाद बिदात, मिलाद बिदत सैयार, ये। मगर देखिए सऊदीया के उलमा को कितने मक्कार और दोगले होते हैं इनके मौलवी। देखो किताबें दोनों छाप रहे, कन्हैया का जन्मदिन वाली भी छप रही है, और यहाँ जो सफाई दे रहे हैं, सफाई देखिए क्या देते हैं। जवाब में कहते हैं हाशा, हम तो क्या कोई मुसलमान भी ऐसा नहीं कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफा का, बल्कि आपकी जूतियों के गुबार, आपकी सवारी के गधे के पेशाब का तस्करा भी कभी वो बिदत सय्या या हराम कहे। मिलाद को हम हराम बोले? तौबा तौबा, आशा अस्तगफिरुल्लाह, हम रसूल के मिलाद को हराम बोल सकते? अरे मिलाद तो बहुत बड़ी चीज है, हुजूर के गधे का पेशाब का जिक्र करना भी हम बाईस बरकत है। मक्कारी देखो आप, यानी सऊदीया के मौलवियों को कैसे देखो घुमा रहे। अरे हुजूर के गधे का पेशाब का जिक्र कर लो, वो भी बरकत वाला है, तो फिर हुजूर के मिलाद का जिक्र क्यों बरकत वाला नहीं होगा? फिर आगे कहते हैं वो जुमला हालात जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जरा भी इलाका है, उनका जिक्र हमारे नज़दीक निहायती पसंदीदा और आला दर्जे का मुस्तहब है, खास जिक्र विलादत शरीफा हो। अब यह जुमले सुनो, हमारे नज़दीक हुजूर का हर जिक्र, हुजूर से जो ताल्लुक रखने वाली चीज़ें, हुजूर के जो तबर्रुकात है, उसका जिक्र भी क्या है? बरकत है। तो मिलाद मुस्तफ़ा का क्या कहना? हाँ वो विलादत शरीफा हो या आपके बौल व बराज, नशिस्त व बरखास्त, बेदारी और ख्वाब का तस्करा हो, या हुजूर के पेशाब का तस्करा हो, ये भी बरकत का सबब है। हुजूर के पाखाना शरीफ का तस्करा हो, ये भी बरकत का सबब है। जब हुजूर के पेशाब पाखाने का जिक्र बरकत है, तो हुजूर की पैदाइश का जिक्र कितना बरकत वाला होगा। पूरे अकीदत में ढल गए। उसके बाद सऊदीया के उलमा ने फिर सवाल किया कि भैया तुम्हारे बारे में तो कहा गया कि आपने अपनी किताब में लिखा कि रसूल का मिलाद मनाना कन्हैया के जन्मदिन मनाने की तरह। अब सवाल होता है, तुमने किसी रिसाले में जिक्र किया है कि हजरत की विलादत का जिक्र कन्हैया के जन्माष्टमी की तरह है या नहीं? किताब यहाँ मौजूद है, इबारत भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सफा नंबर 317, दोनों किताबें छाप रहे आज। ये देखिए 317 पे लिखा हुआ है। कहते हैं बस ये हर रोज इयादा विलादत का तो मिस्ले हुनूद के है। इयादा यानी बार बार हर साल रसूलुल्लाह की विलादत मनाना। इयादा कहते हैं बार बार मनाना, रिपीट करना, यानी हर साल। नबी तो एक बार पैदा हो गए ना, कि हर साल पैदा हुए, एक बार हो गया, खत्म हो गई बात। मगर ये जो हर साल मिलाद का जिक्र करते हैं, जो इयादा करते हैं, तो ये क्या काम, ये काम कैसा है? मिसले हुनूद के। हुनूद यानी हिंदुओं की तरह है कि सांग कन्हैया की विलादत का हर साल करते हैं, कि जिस तरह वो कन्हैया का जन्मदिन हर साल मनाते हैं, उसी तरह ये भी क्या करते हैं जाहिल, हर साल नबी का मिलाद मनाते। या मिसले रवाफिज के नकल शहादत अहले बैत हर साल मनाते, या शियाओं की नकल की तरह है कि वो भी हर साल इमाम हुसैन की शहादत का जिक्र करते, उसकी नकल बनाते। माज़अल्लाह सांग आपकी विलादत का ठहरा, और खुद ये हरकतें कभी काबिल लोम, हराम व फिस्क है। लोम किसको कहते हैं मालूम? ओछी, छिचोरी हरकत। ये उर्दू के बड़े गाड़े गाड़े अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कुफर में, ताकि अवाम पब्लिक बेचारी समझे नहीं। कहते हैं कि ये रसूलुल्लाह की जो विलादत हर साल करना, ये कैसा है? हरकतें कभी यानी बहुत बुरी हरकत है, काबिले लोम यानी छिचोरी हरकत है, हराम है, फिस्क है। कोई हुक्म नहीं छोड़ा यहाँ पर।
حرام بھی بول دیا، فسق بھی بول دیا، برا بھی بول دیا، چھچورا پنا بھی بول دیا، بلکہ یہ لوگ اس قوم سے بڑھ کر ہوئے، ہندوؤں سے بڑھ کر بدتر ہے یہ لوگ، کہ وہ تو تاریخ معین پر کرتے ہیں، یعنی ان کی تو کنہیا کی جنم اشٹمی ایک تاریخ فکس ہے، ان کا کوئی قید نہیں، جب چاہے یہ خرافات فرضی بتاتے ہیں۔ یہ کتاب آج بھی چھپ رہی ہے، مگر جب وہی سوال ہوا کہ کیا تم نے جنم اشٹمی کی طرح لکھا رسول کی میلاد کو، تو اب سائسود بن گئے، کہتے یہ بھی بدعتی دجالوں کا بہتان ہے، بہتان ہے ہم پر، جو ہم پر اور ہمارے بڑوں پر باندھا ہے۔ ہم پہلے ہی بیان کر چکے کہ حضرت کا ذکر محبوب ترین مستحب ہے، پھر کسی مسلمان کی طرف کیوں کر گمان ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ یوں کہے کہ ذکر ولادت شریف فعل کفار کے مشابہ ہے؟ تو بول رہے ہیں آپ قدیے کے جنم دن کی طرح، یہاں بول رہے پھر کیسے کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے؟ یہ ہے وہ مکار قوم۔ اب سعودیہ والوں کو تو بول دیا نہیں ہم تو سنی ہے بھائی، میلاد مناتے، اور یہاں پھر بھوکی رہے ہیں میلاد حرام۔ تو اب کیا کرنا، کبھی کوئی ایسا وہابی آ جائے اس کو بولنا بھیا پہلے تم اپنا ایک پیندہ بناؤ، یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح، اچھا لکھنے والے دونوں ایک ہی مولانا ہے، ہاں ایسا ہو سکتا تھا کہ بھائی یہ ایک الگ مولوی ایک الگ مولوی، تو کئی کہے بھائی انہوں نے اپنی رائے لکھی، انہوں نے اپنی صفائی دی، نہیں یہ بھی وہی ہے یہ بھی وہی ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ یہاں نشے میں ہے، یہاں نشہ اتر چکا ہے، یہ حالت ہے ان کی۔ اور ان کے جو دادا پیر تھے بھائی، تھانوی صاحب کے، خلیل احمد ہمویٹوی کے، نانا توی کے پیر تھے، ان کا نام تھا حاجی امداد اللہ، اور ان کی کتاب ہے کلیات امدادیہ، چھاپا بھی دیوبندیوں نے، مکتبہ تھانوی، ہاں یہ بریلی تھوڑی چھاپ رہے بھائی، انہی کے گھر سے لاتا ہوں میں اٹھا کے۔ اس میں کیا خود لکھتے ہیں صاحب حاجی امداد اللہ، ایک رسالہ ہے اس کا نام ہے فیصلہ ہفتے مسئلہ، اس میں وہ ان کے کیا نام ہے پیر صاحب لکھتے ہیں سارے مولویوں کے، اس میں تو کسی کو کلام ہی نہیں کہ نفس ذکر ولادت شریف حضرت فخر آدم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجب خیرات و برکات دنیاوی و اخروی ہے۔ کہتے اس میں تو کسی کو کوئی اختلاف ہی نہیں کہ حضور کا نفس ولاد یعنی حضور کی میلاد منانا، حضور کی میلاد کا ذکر کرنا، یہ کیسا ہے؟ خیر و برکت کا سبب ہے، صرف دنیا ہی نہیں اخروی یعنی آخرت میں بھی خیر و برکت کا سبب ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے خود ہی جواب دیتے ہیں، جو آج کل دیوبندی بولتے ہیں نا، نہیں صاحب دیکھیے ہم میلاد کو برا نہیں بولتے، میلاد میں جو خرافات ہوتی ہے نا ہم اس کو بولتے ہیں، وہ آج کل بھائی ڈی جے بج رہے اس کے خلاف بولتے ہیں۔ اس کا جواب ان کے دادا پیر دے کے جا رہے ہیں، ہم کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دادا پیر صاحب کیا جواب دیتے ذرا سنیے، ان کو بولنا تمہارا دادا پیر اگر بدعتی تھا تو تھانوی بدعتی، گنگوہی بدعتی، نانا توی بدعتی، پوری جماعت پورا دیوبند مدرسہ تمہارا پھر بدعتی۔ اب دادا پیر جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بعض اہل علم صرف جاہلوں کی بعض زیادتیاں دیکھ کر، جیسے موضوع روایت پڑھنا، گانا وغیرہ، وہی گانے وغیرہ بجتے ہیں، قوالیاں بجتی ہے، یہ دیکھ کر مجالس جوہلا میں جو واقع ہوتا ہے عموماً سب موالید پر ایک حکم لگا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بعض اہل علم رکھنے والے علم رکھتے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ محفل میلاد بند کر دو، یہ محفل میلاد کرنے کی ضرورت نہیں، حرام ہے۔ کیوں؟ بھائی گانے بجاتے ہیں اس کے اندر، وہ جاہل لوگ سب من گھڑت روایتیں پیش کرتے ہیں، اٹھ پڑانگ تقریریں ہوتی ہے۔ تو جواب کیا دیتے ہیں مولوی یہ حاجی امداد اللہ صاحب؟ کہتے ہیں یہ بات انصاف کے خلاف ہے، مثلاً بعض واعظین موضوع روایت بیان کرتے ہیں یا ان کے وعظ میں باوجہ اختلاط مرد و عورت کے کوئی فتنہ ہو جاتا ہے، تو کیا تمام مجالس وعظ کو ممنوع قرار دیا جائے گا؟ عبارت کا مفہوم پورا نچوڑ یہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر بعض جگہ غلط ہوتا ہے تو کیا محفل میلاد کو ہی غلط کہہ دیا جائے گا؟ نہیں، جو غلط ہے اسی کو غلط کہا جائے گا، محفل میلاد کو غلط نہیں کہا جائے گا، بلکہ جو غلطی ہے اس کو دور کیا جائے گا۔ پھر آگے کہتے رہا یہ اعتقاد کہ مجلس مولود شریف میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جب حضور کی میلاد کی محفل ہوتی ہے تو سرکار تشریف لاتے ہیں، حضور کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے، تو اس پر بھی دیوبندی اعتراض کرتے ہیں۔ تو پیر صاحب جواب دیتے ہیں کہ یہ اعتقاد کہ مجلس مولود شریف میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوتی ہے، اس اعتقاد کو کفر و شرک کہنا حد سے بڑھنا ہے۔ یہ امر عقلاً و نقلاً ممکن ہے، بعض مقامات پر اس کا وقوع ہوتا بھی ہے،
کہتے ہیں یہ عقل کی بھی بات ہے، نقل کی بھی بات ہے، تحریر میں بھی ہے، کتابوں میں بھی ہے، اور لوگوں نے دیکھا بھی ہے، اس کا وقوع بھی ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی تشریف آوری ہوتی ہے، گویا لوگوں نے دیکھا ہے اس کو۔ اور ہاں یہ شبہ کہ آپ کو کیسے علم ہوا کہ کئی جگہ کیسے ایک وقت میں تشریف لاتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر کوئی اعتراض کرے کہ بھائی ہزاروں جگہ محفل بلاد ہوتی ہے تو حضور ایک ہی وقت میں ساری محفلوں میں کیسے جا سکتے ہیں؟ تو پیر صاحب خود جواب دیتے ہیں کہ یہ ضعیف شبہ ہے، کمزور جو ہے یہ شبہ کیسا ہے؟ کمزور ہے۔ آپ کے علم و روحانیت کی وسعت جو دلائل نقلیہ اور کشفیہ سے ثابت ہے، اس کے آگے یہ ایک ادنا سی بات ہے۔ علاوہ اس کے اللہ کی قدرت تو محل کلام نہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی جگہ تشریف رکھے اور درمیانی حجاب اٹھ جاوے۔ کہتے اگر حضور ایک وقت میں سینکڑوں جگہ چلے جائے تو اس میں کون سے تعجب کی بات ہے؟ یہ حضور کی قدرت سے باہر، حضور کے لیے ادنا بات ہے، یہ معمولی بات ہے کہ ایک وقت میں سینکڑوں جگہ چلے جائے۔ اور اللہ، چلو اگر حضور نہیں جا سکتے تو اللہ کے لیے تو محل کلام نہیں کہ اللہ اپنے حبیب کو ساری محفلوں میں پہنچا دے۔ پھر کہتے اگر تم اللہ کی بھی قدرت نہیں مانتے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بھائی حجاب ہٹ جاتے، حضور مدینے سے ہی اپنے محفل منانے والوں کو دیکھ لیتے۔ پیر صاحب خود ہی سارے شبہات دور کر رہے ہیں، اور پھر آگے کہتے ہیں کہ مشرب فقیر کا یہ ہے، مشرب یعنی طریقہ، یعنی میرا طریقہ تو یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوتا ہوں، میلاد کی محفل میں کیا ہوتا ہوں؟ شریک ہوتا، بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر منعقد کرتا ہوں، ذریعہ برکات سمجھ کر خود میں محفل میلاد کرتا ہوں، اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں۔ جب سلام ہوتا ہے تو کھڑے ہو کے سلام بھی پڑھتا ہوں، اور کھڑے ہو کے سلام پڑھنے میں مجھے مزہ بھی آتا ہے اور لطف بھی آتا ہے۔ پیر صاحب کو لطف آتا تھا، مرید صاحب کو چڑ ہوتی تھی۔ تو یہ ایک عجیب ہی ڈرامہ ٹائپ کا فرقہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان سے بچائے، اللہ تعالیٰ آج کی محفل کو قبول فرمائے، کہنے سننے میں کوئی لرزش غلطی اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔